بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں رمضان شریف کا مہینہ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں سحری، افطاری اور تراویحوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب مسجد اقصی کا تقدس اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر پامال کر دیا ہے۔ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام اور قبیلہ اول 75 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی آزادی حاصل ہے، لیکن اسرائیلی فورسز اکثر ان سے یہ حق چھین لیتی ہے، خاص طور پر جب کوئی یہودی تہوار ہو تو تصادم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی حکام مسلمانوں پر ہی پابندی لگاتے ہیں اور انہیں مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہودیوں کے تہوار پاس اوور سے پہلے بھی اسرائیلی پولیس نے ایسا ہی کیا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں راتیں گزارتے ہیں اور وہاں قیام اللیل اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسے میں اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری نے نماز فجر سے پہلے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور نمازیوں پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد کیا، جن میں خواتین، بزرگ بھی شامل تھے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سیدنا عمر فاروق نے شہر سے روانگی کے وقت براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی ہی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔
انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا گیا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کر دیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص انسانیت کے خلاف بالعموم ظالمانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہیں یا بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحمت حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمان مسجد اقصیٰ سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتے، جب تک مسجد اقصیٰ ان کے دلوں سے نہیں نکلتی، اس مسجد پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک صہیونی ریاست کی تشکیل کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو یہودی شہر بنانے اور مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں سے چھڑوانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے روزے دار مسلمان نمازیوں پر مسجد کے اندر تشدد اور ظلم کے سلسلے جاری ہیں۔ صہیونی آباد کار جتھوں کی صورت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں اسرائیلی پولیس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ صہیونی ظاہر کرتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر انہیں اپنے طور طریقے کے مطابق عبادت کرنے کا حق ہے، اور اس مسجد کی سرزمین بھی ان کا تاریخی ورثہ ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مسجد کے اندر یرغمال بنانا یا ان پر لاٹھی چارج کرنا، ان پر آنسو گیس پھینکنا اور طرح طرح سے ان پر تشدد کرنا ان کا آئے روز وتیرہ بن چکا ہے۔ گزشتہ برس بھی اس مسجد پر کئی روز تک یلغار جاری رہی۔ بیت المقدس میں جو مسلمانوں کے محدود قدیمی محلے رہ گئے ہیں، ان سے بھی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف فلسطینی تمام تر مظالم سہ کر بھی اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ غزہ کے فلسطینی ہی نہیں بلکہ مغربی کنارے کے فلسطینی بھی عملاً اب میدان میں آ چکے ہیں۔ گزشتہ برس بھی جب غزہ پر اسرائیلی بمباری کر رہا تھا تو مغربی کنارے کے فلسطینی بھی ان کی حمایت میں متحرک نظر آنے لگے تھے۔ خاص طور پر بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ میں اسرائیل کی کارروائیوں نے انہیں اٹھ کھڑا ہونے پر آمادہ کیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس علاقے کے فلسطینیوں نے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں منظم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ حال ہی میں مقبوضہ فلسطین کے جنوب اور شمال میں 4 مزاحمتی کارروائیوں کی صورت میں نکلا، جن میں 14 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ نہایت مختصر وقت میں ان کارروائیوں کے جو نتائج نکلے وہ فلسطین کی مزاحمتی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے اسرائیل کی ہلاکت نے
اسرائیلی عوام کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ ان کارروائیوں میں حصہ لینے والے مجاہدین کا تعلق زیادہ تر مغربی کنارے سے ہے۔ بہرحال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مزاحمتی تحریک غزہ سے باہر بھی خاص منظم ہو چکی ہے۔ اس بات کا بھی واضح امکان ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے نہتے نمازیوں پر ظلم کی تازہ لہر اور غزہ پر نئے حملے انہی مزاحمتی کارروائیوں کا نتیجہ ہوں اور اسرائیل اپنی رسوائی کا بدلہ ان نہتے روزہ داروں سے لے رہا ہو۔ یہ بات المناک ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے اسرائیلی رمضان المبارک میں فلسطینیوں پر ظلم اور ستم کی نئی داستان رقم کرتا ہے، جہاں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ بیت المقدس اور خاص طور پر مسجد الاقصیٰ پر مکمل قبضہ اس کے منصوبوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ وہاں فلسطینی بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کے موضوع کو زندہ رکھنے اور بالآخر فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے نیز اسرائیل سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس کی عرب اور اسلامی حیثیت کو باقی رکھا جائے اور مسجد الاقصیٰ کو تمام تر قربانیاں دے کر آباد رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرح کا ظلم سہ کر اور خوف کی ہر دیوار گرا کر مسلمان مسجد الاقصیٰ میں پہنچتے ہیں اور اسے اپنے سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مسجد الاقصیٰ میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اپنا بیان ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان الفاظ میں جاری کیا: ماہ رمضان المبارک میں نماز جمعہ کے دوران مسجد اقصیٰ پر قابض اسرائیلی فوجیوں کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اہل اسلام کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور آج دنیا بھر کے مسلمان درد اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم لوگوں کو آزادی نصیب کرے۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔